بقی تشریف لے گئے. اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. فرمایا اے قبر والو تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تم مبارک حال میں ہو، اس لیے کہ وہ تو اپنا ایمان سنبھال کے قبروں کے اندر پہنچ گئے، خوش قسمت. تو آپ نے فرمایا لوگ جس حال میں ہیں اس سے تم زیادہ اچھے حال میں ہو. فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، بعد والا پہلے سے زیادہ برا ہے. اور یہ بھی دیکھ ہی لیا اسلام کی تاریخ میں کہ کیسے ایک کے بعد ایک فتنے پیدا ہوئے. سفر 11 ہجری میں ایک روز کسی جنازے میں آپ بقی تشریف لے گئے. واپسی میں راستے ہی میں آپ کے سر میں درد شروع ہوا. بخار آپ کو اتنا تیز چڑھا کہ جو سر پر پٹی باندھی جاتی ہے اس کے اوپر سے بھی حرارت محسوس ہونے لگی، اور یہی آپ کے مرض الموت کا آغاز تھا. حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا رسول اللہ کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لے. میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا. حضور مسجد تشریف لے گئے. منبر پر بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لو. میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر یہ مضمون ارشاد فرمایا میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا وقت قریب ہے. جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے. اور جس کی آبرو پر میں نے کوئی حملہ کیا ہو میری آبرو سے بدلہ لے لے. جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لے. کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھ سے بدلہ لینے سے رسول اللہ کے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے. بغض رکھنا نہ میری طبیعت ہے اور نہ میرے لیے موضوع ہے. خوب سمجھ لو مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے، اور میں اللہ کے ہاں بشاشت نفس کے ساتھ جاؤں، ہلکا پھلکا جاؤں. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا میرے 3 درہم آپ کے ذمے ہیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تکذیب کرتا ہوں نہ اس کو قسم دیتا ہوں، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کیسے ہیں. انہوں نے عرض کیا ایک سائل ایک دن آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس کو 3 درہم دے دو. اللہ کے رسول نے حضرت فضل سے فرمایا اس کو 3 درہم ادا کر دو. اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے، عرض کیا میرے ذمے 3 درہم بیت المال کے ہیں، میں نے خیانت سے لے لیے تھے. آپ نے فرمایا کیوں خیانت کی تھی؟ عرض کیا میں اس وقت بہت محتاج تھا. آپ نے حضرت فضل سے فرمایا ان سے وصول کر لو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا جس کسی کو اپنی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا لے. کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں، کوئی مشکل محسوس ہو رہی ہے تو وہ دعا کروا لے کہ اب روانگی کا وقت ہے. ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، ذاتی نیند کے مرض سے صحت دے دے. اس کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. حضرت عمر نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے گناہوں کو تم پھیلاتے ہو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عمر چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت ہلکی ہے. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما اور اس کا حال بہتر کر دے. ایک اور صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بزدل ہوں، سونے کا مریض ہوں. آپ نے اس کے لیے بھی دعا کی. حضرت فضل کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے برابر کوئی بہادر نہ تھا. اللہ کے رسول جس کے لیے دعا کر لیں تو وہ تو قبول ہونی ہی ہونی تھی. اس کے بعد آپ حضرت عائشہ کے مکان پر تشریف لے گئے. اسی طرح عورتوں کے مجمع میں بھی اعلان فرمایا جو کہ آپ نے مردوں کے مجمع میں اعلان کیا تھا. ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی زبان سے عاجز ہوں، تیز ہے. تو آپ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی. اب جو طبیعت تھی اللہ کے رسول کی اب اس کے بعد سے بگڑتی ہی چلی گئی. ازواج کی باریاں فکس تھیں، آپ ایک ایک رات ایک ایک کے گھر گزارا کرتے تھے. ہر روز آپ ازواج سے پوچھتے کل میں کس کے گھر رہوں گا، وہ بتاتی کل فلاں کی باری ہے. پھر پوچھتے اچھا میں کل کس کے گھر رہوں گا. ازواج سمجھ گئی کہ آپ کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ جہاں چاہیں اور جس کے گھر چاہیں رہیں.
وہ سمجھتی تھیں کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں. آپ کو حضرت فضل اور حضرت علی سہارا دے کر حضرت عائشہ کے گھر لے گئے اور بیماری کا آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ ہی کے پاس گزارا. حضرت عائشہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور رسول اللہ سے حفظ کی بھی دعائیں پڑھ کر نبی اکرم کے ہاتھ پر پھونکتی اور آپ ہی کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیتی کہ زیادہ برکت ہوگی آپ کے اپنے ہی ہاتھ اگر پھیرے جائیں. کچھ دنوں پہلے نبی اکرم نے روم کی طرف بھیجنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا اور اس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا. بہت کم عمر صحابی تھے. کچھ لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی تھی کہ اتنی بڑی جنگ ہے تو اتنے ینگ لڑکے کو سپہ سالار بنانے میں شاید بہتری نہ ہو. آپ تک یہ خبریں پہنچی تو آپ نے چاہا کہ لوگوں کی بے چینی دور کی جائے، ان سے خطاب کیا جائے، لیکن آپ اٹھنے کی ہمت نہ پا رہے تھے. آپ نے ازواج سے کہا کہ مجھ پر 7 مشکیزوں کا پانی بہاؤ، واٹر سکنز لے کر آؤ اور اس کا پانی مجھ پر بہاؤ. حضرت حفصہ ایک ٹب لے کر آئیں اور تمام ازواج نے آپ پر پانی ڈالا. کچھ آپ کو اپنی طبیعت بہتر محسوس ہوئی، آپ مسجد تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا. ظہر کی نماز کمزوری کی وجہ سے آپ نے بیٹھ کر امامت کروائی اور باقی لوگوں نے بھی بیٹھ کر ہی آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو انصار سے حسن سلوک کی وصیت کی. پھر فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، یا تو وہ رہتی دنیا تک زندہ رہے اور پھر اپنا ٹھکانہ جنت میں بنائے، یا اپنے رب سے ابھی ملاقات کر لے اور اپنا ٹھکانہ جنت میں پائے. تو بندے نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کیا. یہ سن کر ابو بکر رونے لگے. لوگوں کو ان کے رونے پر تعجب ہوا کہ وہ سمجھ نہ سکے کہ آپ کس کے متعلق یہ فرما رہے ہیں. بعد میں ان کو پتا چلا کہ ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ اپنی بات کر رہے ہیں. اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ سب لوگوں میں ابو بکر کا احسان مال اور صحبت میں مجھ پر زیادہ ہے. آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی وصاحبی، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اپنا قریبی دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا. لیکن آپ نے کسی انسان کو اپنا قریبی دوست بنایا ہی نہیں. اللہ کے خلیل تھے نا، اللہ کو آپ نے خلیل بنایا تھا. تو آپ نے فرمایا لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد کی طرف کسی کا دروازہ کھلا نہ رہے سوائے ابو بکر کے دروازے کے. وہ حجرے ساتھ ساتھ قریب قریب ہی بنے ہوئے ہوتے تھے اور بہت سے لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دو. مرض کی شدت کے باوجود وفات سے 4 دن پہلے تک رسول اللہ خود امامت کرواتے رہے. آخری نماز جو آپ نے اپنی زندگی میں پڑھائی وہ مغرب کی نماز کی آپ نے امامت کروائی اور اس میں والمرسلات عرفا اس کی آپ نے تلاوت کی. عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا کہ مسجد جانے کی آپ میں طاقت نہ رہی. حضرت عائشہ سے آپ نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب دیا کہ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے غسل کے لیے پانی منگوایا، غسل کیا، اٹھنا چاہا لیکن پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی. ایسے فینٹ ہو جاتا ہے نا انسان اس طرح سے. پھر آپ کو ہوش آیا، آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر آپ نے اٹھنا چاہا لیکن پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی. جب ایسا ہوتا رہا تو آپ نے آخر میں فرمایا ابو بکر سے کہو امامت کرائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کا دل بہت کمزور ہے اور ان کی آواز بھی بہت اونچی نہیں ہے اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو روتے بھی بہت ہیں، تو آپ کسی اور سے کہہ دیجئے. آپ نے اصرار کر کے کہا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے کہو کہ نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کی. انتقال سے 1-2 دن پہلے رسول اللہ کو اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی. آپ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور اس وقت ابو بکر امامت کروا رہے تھے. حضور کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹے کہ ایڑیوں کے بل پیچھے آ کر صف میں شامل ہو جائیں. آپ نے ارشاد فرمائے کہ پیچھے نہ ہٹو اور آپ جا کر ابو بکر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے. اگلے دن صبح فجر کی نماز میں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے. رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور باہر دیکھا
اور सहाबा को नमाज पढ़ते देखकर आप मुस्कुराए। फिर अबू बकर पीछे हटे ताकि सफ में जा मिले। वो ये समझे शायद कि हुजूर की तबीयत बेहतर हो गई है और आप इमामत करवाने तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के अचानक आ जाने से मुसलमान इतना खुश हुए कि शायद मिजाज पुरसी के लिए नमाजें तोड़ देते, फितने में पड़ जाते। आपने हाथ के इशारे से फरमाया कि नमाज पूरी करो। फिर आप हुजरे में चले गए और पर्दा डाल दिया। इसके बाद दूसरी नमाज का वक्त आप पर न आया। दिन चढ़े, हजरत फातिमा आपके पास तशरीफ लाई तो कुछ आपने उनसे सरगोशी की, जिसको सुनकर वो रोने लगी। आपने ये फरमाया था कि इस मर्ज में ही मेरी वफात हो जाएगी। फिर आपने कुछ सरगोशी की उनके कान में तो हंसने लगी। आपने उनसे ये फरमाया कि मेरे खानदान वालों में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। इस वक्त भी अल्लाह के रसूल को तकलीफ महसूस हो रही थी। हजरत फातिमा ने जब ये तकलीफ आपकी देखी तो बेचैन हो गई। आपने फरमाया, तुम्हारे बाप को आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर आपने हसन और हुसैन को बुलाकर चूमा, अजवाज को बुलाया, उनको वाज़ और नसीहत की। फिर सहाबाए कराम को भी आपने वसीयत की कि अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज, नमाज की हिफाजत करना, सुस्ती ना करना इसमें। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने गुलामों से अच्छा सलूक करना, ये वसीयत है। और ये अल्फाज आपने कई दफा दोहराए। तकलीफ आपकी बढ़ती चली जा रही थी। खैबर में जो आपको जहर दिया गया था, जो यहूदी औरत ने आपको जहर दिया था, उसका असर आपको महसूस होता था। हजरत आयशा से आपने फरमाया, आयशा, मुझको अब तक उस खाने की तकलीफ मालूम होती है जो खैबर में मैंने खाया था। अब मुझको मालूम हुआ कि उसके जहर के असर से मेरी जिंदगी की उस जहर के असर से मेरी जिंदगी की रग कट गई। हजरत आयशा की हंसली और थोड़ी के बीच में चिन और कॉलर बोन, इसके बीच में आपने अपना सर रखा हुआ था कि इतने में हजरत आयशा के भाई हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर तशरीफ लाए। उनके हाथ में एक मसवाक थी। अब कमजोरी इतनी थी कि आप कुछ फरमा नहीं सकते थे। आपने सिर्फ मसवाक की तरफ देखा। हजरत आयशा समझ गई कि आप मसवाक करना चाह रहे हैं। मसवाक लेके अपने दांतों से चबाकर उसको नरम किया और मसवाक आपके हाथ में दी और आपने अच्छी तरह से मसवाक की। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह पर फरमाती हैं मैंने रसूलुल्लाह पर मौत की सख्ती देखी। हजरत आयशा